حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے خط آنا شروع ہو گئے، اتنے خطوط آئے جن خطوطوں کی تعداد 1 یا 2 یا 10 یا 100 نہیں ہے بلکہ 18,000 خطوط ہے۔ صورت وچ نہیں معاف ہوندی یا نیکیاں دی بنیاد، بن تو نمازی شلا ہووی اللہ راضی، تے ذرا پڑھ کے دیکھ سواد، کم تر مول قضا نہ کر وقت حسین دا یاد۔ محبت سے، عقیدت سے، بلند آواز سے افضل درود ابراہیمی نماز والا سارے حضرات پڑھ لیں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگو، گزشتہ جمعۃ المبارک پر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، شان، مرتبہ اور مختصراً آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا، اور ان کی شہادت کا واقعہ آپ کے سامنے بیان ہوا تھا۔ آج کے اس مختصر وقت میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ اور آپ کے مقام کو مختصراً بیان کیا جائے گا۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ معمولی شخصیت نہیں، بہت بڑی عظیم شخصیت ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین نواسہ رسول ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین جگر گوشہ بطول ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ اور حیران ہوں گے، ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے گھٹی دی جاتی ہے، آپ بھی آئے، میں بھی آیا، ولی، غوث، کتب، ابدال اور صحابہ بھی، ہر انسان دنیا میں آیا۔ تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت حسین کو گھٹی میرے نبی نے دی۔ دنیا میں بچہ آتا ہے، کسی کو گھٹی پانی کی دی جاتی ہے، کسی کو شہد کی دی جاتی ہے، کسی کو کھجور کی دی جاتی ہے، کسی کو زمزم کا پانی پلایا جاتا ہے،
کسی کو گھٹی کسی اللہ والے کی خدمت میں لے جا کر دی جاتی ہے، تحنیک کر کے دے، ہاں پانی اور یہ کھجور چبا کے دے۔ قربان جاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹی بھی میرے نبی نے دی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر سب سے پہلی جو چیز جانے والی تھی نا، وہ لعاب محمد الرسول اللہ تھا۔ یعنی سب سے پہلے جب دنیا میں حضرت حسین آئے، ان کے جسم کی جو غذا بنی وہ میرے محبوب کا لعاب تھا صلی اللہ۔ جب بچے دنیا میں آتے ہیں، کسی کا نام اماں رکھتی ہے، کسی کا بابا رکھتے ہیں، کسی کا مولوی صاحب رکھتے ہیں۔ آج بھی دین کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ، علماء سے محبت کرنے والے لوگ علماء کی خدمت میں آ کر نام پوچھتے ہیں کہ اچھا نام بتائیے، اور حکم بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کا نام، اپنی بیٹی کا نام، بیٹے کا نام اچھا رکھیں، تاکہ نام کی بہت بڑی نسبت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ضمن میں بات کرنا چاہوں گا، جب سے یہ ڈرامے گھر میں چلنا شروع ہوئے، فلمیں چلنا شروع ہوئیں، عجیب عجیب نام رکھ دیے جاتے ہیں گھروں کے اندر۔ ہاں وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے کہ یہ ڈراموں سے، فلموں سے، تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کوئی وہاں اداکار کوئی ایسا کام کرتا ہے، ہاں تو گھر میں چرچا ہو جاتا ہے کہ فلاں جی اچھی اداکاری کر رہی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، وہی نام رکھ دیا۔ جب آئے پوچھنے کے لیے بھئی کہاں سے یہ نام سنا ہے، ڈرامے میں یہ نام تھا اس لیے رکھ دیا۔ تو اس سے دوستو بچنا چاہیے، ڈراموں والے نام نہیں رکھنے۔ او میرے دوستو، میرے بھائیو، جمعے پہ تشریف لانے والوں، بیٹی پیدا ہو عائشہ نام رکھا کر، بیٹی پیدا ہو فاطمہ نام رکھا کر، بیٹی پیدا ہو زینب نام رکھا کر، حفصہ نام رکھا کر، میمونہ نام رکھا کر، ہاجرہ نام رکھا کر۔ جب ہم بتاتے ہیں بھی یہ نام رکھو تو کہنے لگے کہ بھئی یہ نام، فرمایا میں نے کہا زینب نام رکھو کہ جی میری بھانجی کا نام ہے، میرے بھتیجی کا نام ہے، میں کیسے رکھ لوں؟ کیا ہو گیا؟ میرے نبی کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے، میرے محبوب کی بیوی کا نام بھی زینب ہے۔ نام اچھا رکھے، یہ ہرگز بات نہیں ہے، ہرگز بات نہیں ہے کہ اگر ایک نام گھر میں یا خاندان میں ہے، بلکہ ایک بندہ رہا کراچی میں، ایک لاہور میں، آپس کے اندر رشتہ داری ہے، وہ نام ہم نے نہیں رکھنا، وہ نام انہوں نے نہیں رکھنا، بھئی وہ کہیں گے کہ یہ نام تو اس گھر میں ہے، ہم کیسے رکھیں؟ ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف ہماری یہ اپنی دلوں کی یہ باتیں ہیں، بلکہ یوں کہوں یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ ایک نام جیسے ہزاروں نام رکھ سکتے ہو، میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا، حیران ہو جائیں گے کہ حضرت علی کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا، حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر تھا۔ میں آگے آتا ہوں، تھوڑی سی بات یہ کر لوں تو معلوم ہوا نام اچھا رکھا جائے۔ تو عرض کر رہا تھا، کسی کا نام امام صاحب رکھتے ہیں، کسی کا نام کون رکھتا ہے؟ دنیا والوں، جب میرا پیر حسین میرے محبوب کا نواسا دنیا میں آیا تو نام میرے محبوب نے رکھا۔ اور بڑی پیاری بات، عقیقہ بھی میرے نبی نے کیا، نام بھی میرے نبی نے رکھا، عقیقہ بھی میرے نبی نے کیا، گھٹی بھی میرے نبی نے دی، اور بلکہ اس سے بڑھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھولوں کی طرف نگاہ دوڑا کر میرے محبوب نے حضرت حسین کو دیکھ کر، حضرت حسن کو دیکھ کر، مختصراً عرض کر رہا ہوں کیونکہ واقعہ کربلا مختصر بیان کرنا ہے، تو میرے نبی نے اوپر دیکھا، صحابہ کی طرف نظر دوڑائی، اور میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، دنیا والوں
سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ او دنیا والو، جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ قربان جاؤں، میرے نبی نے ان صحابہ کو بھی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی۔ آواز آنے لگی، میرے مرشد نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، یہ بند کر کے دوبارہ چلے، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ 10 عشرہ مبشرہ کا نام لے کر میرے نبی نے فرمایا او دنیا والو، یہ سارے جنتی ہیں۔ اسی طرح میرے نبی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ ہاں جتنے لوگ شہید ہو گئے تمام شہیدوں کے سردار میرا چچا امیر حمزہ ہے۔ اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا دنیا والو، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے شہیدوں کے سردار میرا حسن اور حسین ہے۔ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہے۔ اور میرے نبی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر دست شفقت بھی رکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ اور انگل پکڑ کر میرے نبی نے چلایا بھی، اور بلکہ حیران ہو جائے گے دنیا والوں، یوں نظر آتا تھا کندھے میرے نبی کے ہوتے تھے، کبھی حضرت حسن میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے، کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے کندھوں پہ سوار ہوتے۔ بلکہ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں، میرے محبوب آ رہے ہیں، تو نظر پڑ گئی ایک صحابی کی، تو صحابی نے فرمایا کیا ہی سواری ہے، نعم الراکب، کیا ہی سواری ہے، اللہ اکبر۔ جو ہی اس صحابی نے کہا کیا ہی سونی سواری ہے، میرے مرشد نے فرمایا میرے یارا ادھر نہیں دیکھتا، اگر سواری بھی سونی ہے تو سوار بھی حسین ہے، سوار بھی، سارے بولے سوار بھی۔ ادھر بیٹھیے گا، توجہ کیجئے گا، دماغ حاضر کر کے بیٹھیے گا، دل کی کھڑکیاں کھول کر بیٹھیے گا۔ میں دیکھتا ہوں کندھے میرے نبی کے ہوتے ہیں، سوار حضرت حسین ہوتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کندھے ابو بکر صدیق کے ہوتے ہیں، سوار میرا محبوب ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ میں یوں کہوں میرا عقیدہ، میرا ایمان، جن کندھوں پہ میرا محبوب سوار ہے وہ بھی جنتی، نہیں بولے، نہیں بولے، جن کندھوں پر
नबूवत सवार है वो जन्नती, जिस नबूवत के कंधों पे वो जवान सवार है वो सवार भी जन्नती। आओ मैं यूं कहूँ ये सवारी भी जन्नती वो सवार भी जन्नती। कुर्बान जाऊँ यहाँ तो नबूवत के कंधे हैं और सवार हुसैन है, वहाँ अबू बकर के कंधे हैं सवार नबूवत है, वो भी जन्नती ये भी जन्नती। आओ ईमान ताज़ा हो जाए। जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में खड़े होते, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आते, सफ़ों को चीरते हुए इधर आ जाते। जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिजदे में होते, हज़रत हुसैन मेरे महबूब के कंधों पे सवार हो जाते। एक दिन मेरे नबी ने इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, सहाबा फरमाते हैं हम हैरान हो गए बल्कि परेशान होने लग गए। खैर तो है आज इतना लंबा सजदा। जब एक सहाबी दूर से बाद में आने लगे, उनकी नज़र पड़ गई कि अल्लाह के महबूब आज सजदा लंबा क्यों कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं मेरे महबूब के कंधों के ऊपर हज़रत हुसैन सवार है, इसलिए मेरे नबी ने सजदा ही लंबा कर दिया है। जोर से कहें सुबहान अल्लाह। आओ ज़रा हैरान हो जाएंगे, इतना मकाम, इतना शान, इतना मर्तबा, इतनी बुलंदी, इतनी रिफ़त। एक दिन मेरे नबी ने हज़रत हुसैन को देखा और बालों को सूंघा और सूंघ कर मेरे नबी ने फरमाया और इधर देखने लगे, फरमाया मेरे लख्ते जिगर को मेरी ही उम्मत के लोग इसे शहीद कर देंगे, इसके बालों से मेरे फूल के बालों से जन्नत की खुशबू आ रही है, शहादत की खुशबू आ रही है। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आज वो ज़माना आया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद वहाँ दमिश्क के अंदर खलीफा मुकर्रर होता है यजीद। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे से ख़त आना शुरू हो गए। इतने खतूत आए, इतने खतूत आए, जिन खतूतों की तादाद 1 या 2 या 10 या 100 नहीं है बल्कि 18,000 खतूत है। कितने? फिर बोलेंगे कितने? 18,000 खतूत है। और वो ख़त भी आम बंदों के नहीं, आम लोगों के नहीं, चौधरियों के, जामों के, खानों के, जो बड़े बड़े रईस थे उनके खतूत आना शुरू हो गए। खतूत में क्या लिखा था? हुसैन हमने यजीद की हाथ पे बैयत नहीं की, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो अली को मानने वाले हैं, हम तो हसन को मानने वाले हैं, आज तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये तादाद बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। ज़्यादातर उन खतूत में जो मज़मून था उसमें ये लिखा हुआ था, अगर आप ना आए तो दिन क़यामत में हम अल्लाह की दरबार में तुझे पेश करेंगे और तुझसे पूछेंगे कि हमने तो ख़त भेजे थे, आप आए नहीं थे। जब ये बात आई तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से मजबूर हो गए। इधर देखिएगा, क्योंकि याद रखना आम बंदे तो नहीं थे, दिल के अंदर ये तड़प थी, दिल के अंदर ये तड़प थी कि मेरे नाना की उम्मत में बिगाड़ न हो जाए। याद रखना,
دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ آپس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو جائے. اگر میرے جانے سے لوگ مطمئن ہوتے ہیں، میرے جانے سے ہاں لوگوں میں کوئی سکون آتا ہے، میرے جانے سے اگر امت متفق ہوتی ہے تو پھر میں کیوں نہ جاؤں. پھر تعداد بھی اتنی زیادہ تھی اور عام لوگوں کی نہیں تھی، بڑے بڑے لوگوں کی تعداد جنہوں نے خط بھیجے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل ہی دل میں سوچنے لگ گئے یہ تو بڑے لوگ ہیں، ان کے پیچھے اور کتنے لوگ ہوں گے، یعنی یہ 18,000 ہیں، ان کے پیچھے کئی ہزار ہوں گے. اس لیے سفر شروع کیا، چلنے لگے. اکیلے نہیں بلکہ ساتھ کنبہ قبیلہ بھی ملانے لگے. وہاں سے سفر شروع ہونے لگا. مکہ المکرمہ میں پہنچنے لگے. بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے بھی ہیں، اور بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں. جب وہاں پہنچے مشورہ ہونے لگ گیا تو صحابہ نے کہا حسین آپ کی مرضی ہے لیکن ہم آپ کو یہ مشورہ ہرگز نہیں دیں گے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں. ہمیں خطرہ ہے یہ نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے، ہاں سامنے کچھ اور ہو پیچھے کچھ سارے بولے اور ہو. یہاں سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا کون ہے، یہاں سے معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے. یہ عقیدے کی بات ہے، توجہ کرنا. اگر اللہ کے ماں سوا کسی نبی کے پاس، پیغمبر کے پاس، ولی کے پاس، صحابی کے پاس غیب کا علم ہوتا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی مکہ المکرمہ سے کوفے کی طرف سفر سارے بولے نہ کرتے. صحابہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی، اور بھی ڈھیر سارے صحابہ. آخرکار یہ مشورہ ہوا کہ حضرت مسلم بن نکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، وہاں جا کے حالات معلوم کرے کہ حالات کیا ہے، وہاں جا کے پتہ کرے کہ سچویشن کیا ہے، پوزیشن کیا ہے. یہاں علماء نے 2 قول لکھے ہیں. ایک میں لکھا گیا کہ حضرت مسلم بن نکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے گئے. دوسرا قول یہ ہے حضرت مسلم بن نکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 2 بیٹے بھی ساتھ ہیں. بہرحال حضرت مسلم بن نکیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شروع کرتے ہیں. 6 بندے اور بھی ساتھ ہیں. جب کوفہ پہنچے ہیں آگے لوگ جمع ہو گئے. انہوں نے ویلکم کہا، خوش آمدید کہا، اتنا پھول نشاور کیے، اتنے پھول ڈالے کہ حضرت مسلم بن نکیر بھی یہ خط لکھنے پہ مجبور ہو گئے، میرے بھائی حسین آپ بھی آ جائیے، جیسا خط میں لکھا ہوا ہے یہ تو اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، آپ آ جائیں. میرے ساتھ بڑی انہوں نے مجھے رسپیکٹ کی ہے، میری بڑی عزت، بڑا احترام، بڑا پیار دیا ہے. آ گئے لوگ ہر نماز کے اوپر، تعداد بڑھ رہی ہے، پھول نچھاور ہو رہے ہیں، پتیاں ڈالی جا رہے ہیں، ویلکم کہا جا رہا ہے، خوش آمدید کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. جب یزید کو پتہ چلا، اس وقت جو گورنر تھا کوفے کا، اس کا نام نعمان بن بشیر تھا، اس نے
नुमान बिन बशीर को माजूल कर दिया, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया। यूं ही उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गवर्नर बना, आते ही उसने तलवार लहराई, लोगों से कहा जल्दी करो हट जाओ वरना ये हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। इतनी तादाद के उलमा ने लिखा है हजरत मुस्लिम बिन नकील के पीछे चलने वाले कम से कम 40,000 का मजमा था। कितना? किसी ने लिखा 20,000, बल्कि हजारों में थे, ये तो पक्की बात है। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने तलवारें लहराई, सारे लोग उसकी फौज आई, वही लोग जिन्होंने खत लिखे थे कि आ जाएं। इधर से हज़रत मुस्लिम बिन नकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ख़त लिख दिया। ख़त रवाना हो गया, वहाँ से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रवाना हो गए। हाँ, वहाँ से वो रवाना हुए। इधर से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गवर्नर बन गया, तलवार लहराने लगा, फौज आने लगी। नमाज के ऊपर जो लोग थे, इसी तरह लोग कम होते होते आज मगरिब की नमाज का टाइम है, मुस्लिम बिन नकील नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे लोग जमाए। जब सलाम फेरा 2 बंदे थे, जब सलाम फेरा सब गए, हजारों वाले भी गए, सैकड़ों वाले भी गए। अल्लाह! इधर से अब हजरत मुस्लिम बिन नकील परेशान हो गए कि ये तो वही कुछ हुआ, हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैंने तो उधर से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ख़त लिख दिया कि भाईजान आप आ जाएं। वाकई ये लोग उसी तरह मोहब्बत करने वाले हैं जिस तरह इन्होंने ख़त्तों में लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर! जब वहाँ से रवाना हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुए और दरमियान में पहुँचे, इधर ये मगरिब का टाइम है, उधर से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद चक्कर लगा रहा है, कूफे के अंदर फौजें दौड़ रही हैं। कोई बंदा जो हुसैन का नाम लेवा हो, कोई बंदा जो मुस्लिम बिन अकील का नाम ले, उसे कत्ल कर दो, ऐलान हो गया। एक बंदा हानी बिन उर्वा के नाम से हजरत मुस्लिम बिन नकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है, आओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ अपने घर के अंदर। रात की तारीकी में छुप के अपने घर में ले गया। उधर से उसके बेटे ने, उसकी बीवी ने बता दिया कि हजरत मुस्लिम बिन नकील हमारे घर में है। जो ही मुहासरा किया गया, अंदर से आवाज़ आने लगी थी, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। और दुनिया वालों याद रखना, यही सबक मिला था मेरे नबी के सहाबा को, यही सबक मिला था अहले बैत को, यही सबक मिला था मेरे नबी की तरफ से अपने शागिर्दों को। हालात जो भी हो, तुमने कुरान की तिलावत करनी है, कुरान से पीछे नहीं हटना। कुरान की दुआएं हैं। वो आसरा हो गया। हानी बिन उर्वा मैदान में आए, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। फौजें अंदर घुसी हैं, मुस्लिम बिन नकील के हाथ में तलवार है। लड़ते लड़ते हजरत मुस्लिम बिन नकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शहीद हो गए। उधर से हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र के अंदर है। जब दरमियान में पहुँचे, इतला मिल गई कि मुस्लिम बिन नकील मेरा भाई शहीद हो गया। वहाँ पिड़ाव डाला, मशवरा होने लगा क्या किया जाए। मुस्लिम बिन नकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई मैदान में आए, कहने लगे भाई
हमने तो जाना है अपने भाई का किसास लेना है, बदला लेना है। जब ये मशवरा हुआ, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ओ मेरे भाइयों, तुम अकेले नहीं हो, हुसैन का ख़ानदान भी तुम्हारे साथ है, चलिए। सुभान अल्लाह। चलने लगे। यहाँ मैं एक बात करूँगा और अपनी दिल की खिड़कियाँ खोल लेनी है, दिमाग हाजिर करना है। हैरान हो जाएंगे, ये तो हमें बताया गया हर वक्त हर प्रोग्राम में, और हर मसलक के लोगों से ये सुनते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रमुल हराम को बमा 72 आदमियों की हुई। 3-4 नाम हमें सुनवा दिए जाते हैं, 3-4 नाम हमें बता दिए जाते हैं, लेकिन जो बकाया 72 लोग हैं उनका नाम हमें बोले सुना आज तक? सारे बोले इधर बैठे हैं। अगर ये कोई भरने वाले हैं तो अलहदा ये बात भर लीजिएगा, तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले, इधर देखेंगे, वहाँ से चले, अकेले नहीं थे, पूरा कुंबा कबीला साथ था, और हज़रत हुसैन के साथ आपके भाई भी थे। तवज्जो मेरी तरफ, इधर देखिएगा। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और भी शादियाँ की, लेकिन पहली शादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भांजी के साथ की, हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो बीबी ज़ैनब की बेटी थी, उमैमा बिन आस। हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी की नवासी है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी है उससे की। ये नहीं बताई जाती बात, क्यों? अगर ये बात बताई गई, जो लोग कहते हैं नाऊज़ बिल्लाह मेरे नबी की एक बेटी है, हाँ आपके इल्म में है या नहीं? कुछ लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक बेटी है। आओ कुरान की आयत से मैं साबित करता हूँ, मेरे नबी की एक बेटी नहीं, मेरे नबी की 4 बेटियां हैं। जोर से अहादीस की रोशनी में बताऊंगा, मेरे नबी की सारे बोले मेरे नबी की 4 बेटियां हैं। इधर देखिएगा, गिनिएगा, काउंट करिएगा। ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कलसूम और फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। बीबी उमामा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी है, बीबी ज़ैनब की बेटी है। जिस तरह मेरे नबी ने हज़रत हुसैन से प्यार किया था ना, इसी तरह मेरे नबी ने उमामा से भी प्यार किया था। जिस तरह नमाज की हालत में सैयदना हज़रत हुसैन मेरे नबी के पास आते, इधर देखें, हदीस से साबित करूँगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, उमैमा आई है, हुजूर ने अपनी नवासी को उठाया, कंधे पे बिठाया, मेरे नबी ने खुतबा दिया, नमाज का वक्त हुआ, मेरे नबी ने अपनी नवासी को नीचे उतारा, नमाज पढ़ाई। एक दफ़ा उमैमा आ रही है, हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, इधर देखिएगा, मेरे नबी ने खुतबा छोड़ा, नीचे तशरीफ़ ले गए, बीबी उमैमा को उठाया। इसी तरह आता है हज़रत हुसैन आ रहे थे, मेरे नबी ने खुतबा छोड़ा, आगे गए, हज़रत हुसैन को उठाया, कंधे पे बिठाया। अगर कोई लोग ये बयान करें कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बीबी उमैमा से भी शादी की थी,
تو وہ ان کا یہ جو یعنی ایک اعلان ہے، یہ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ میرے نبی کی صرف ایک بیٹی ہے، اگر وہ کہے کہ حضرت امیمہ سے حضرت علی نے شادی کی تو بتانا پڑے گا کہ امیمہ کس کی بیٹی ہے، تو ضرور جواب آئے گا امیمہ بی بی زینب کی بیٹی ہے۔ تو میرے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ سارے بولے کتنی بیٹیاں؟ کیا نام ہے؟ زینب بڑی بیٹی کا نام، بی بی زینب، بی بی رقیہ، ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی میرے نبی کے دل کا ٹکڑا، میرے نبی کی لخت جگر نام بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یاد رکھیے گا، میں اس کی دلیل اپنی طرف سے نہیں، قرآن کہتا ہے میرا پیغمبر یا ایھا النبی کل ازواجک، ادھر دیکھیں، وبناتک، میرا پیغمبر اعلان کیجئے، آرڈر جاری کیجئے اپنی بیویوں کو، ازواجک وبناتک، اور اپنی، اگر ایک بیٹی ہوتی قرآن کے الفاظ ہوتے کل ازواجک وبنتک، اپنی بیویوں کو بھی اور اپنی بیٹی کو بھی، لیکن قرآن کہتا ہے آواز آئی میرا پیغمبر اعلان کر، اپنی بیویوں کو بھی کہے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہے۔ شاید کو کہے کہ ایمان والی عورتیں بھی میرے نبی کی بیٹیاں ہوتی ہیں، لیکن آگے قرآن کی آیت، قرآن کے الفاظ اس بات کو کھول کر سمجھا رہے ہیں، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو بھی کہے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہے، اور ایمان والی عورتوں کو بھی کہے کہ پردہ کریں، پردہ کریں۔ قرآن نے بھی کہا میرے نبی کی ایک بیٹی نہیں، زیادہ ہے، تو کتنی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ کی بھانجی سے شادی کی جس کا نام بی بی امیمہ تھا۔ توجہ کریں، جب یہاں سے سفر شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 72 لوگ تھے، جن میں سے 21 افراد اہل بیت کے تھے۔ اب توجہ کرنا، کھڑکیاں کھول کر بیٹھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد ہے، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، تیسرے بیٹے کا نام عمر ہے، چوتھے بیٹے کا نام عثمان ہے۔ حضرت علی کی بیٹے کے نام حضرت عبداللہ ہے، حضرت علی کے بیٹے کے نام حضرت عباس ہے، حضرت علی کے بیٹے کا نام حضرت جعفر ہے۔ توجہ کرنا، حضرت حسن کی شادی ہو گئی، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا باپ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ابا جی اللہ نے رحم کرم فرمایا، اللہ نے مہربانی فرمائی، میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھوں؟ ذرا توجہ کرنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے حسن نام رکھنا ہے ابو بکر۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت حسن نے پوچھا، نام رکھا گیا عمر۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا عثمان۔ حضرت حسین کا پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا ابو بکر۔ حضرت حسین کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا عمر۔ حضرت حسین کا تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا عثمان۔ اب ادھر دیکھیے گا، ایک ہی گھر کے اندر 3 نام ابو بکر کے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر 3 نام عمر کے ہیں، ایک ہی گھر کے اندر 3 نام عثمان کے ہیں۔ اور ذرا توجہ کرنا، جس گھر کے اندر، جس گھر کی دہلیز کے اندر، جس گھر کے صحن کے اندر ابو بکر عمر عثمان والے نام جن بچوں کے ہوں، وہ بچے، وہ گھر کس کے ہوتے ہیں؟ بڑی بات کہہ گیا ہوں، اتنی کافی ہے۔ جس 4 دیواری میں، اس 4 دیواری کے صحن میں، اس دہلیز میں، وہاں اس 4 دیواری کے اندر ابو بکر
عمر عثمان جیسے نام جن لڑکوں کے ہوں، جن بچوں کے ہوں، کیوں نہ کہوں یہ نام والے بچے جن گھر میں کھیلتے ہوں وہ گھر کس کے ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ یہاں سے معلوم ہوا ابو بکر علی بھائی بھائی، یہاں سے معلوم ہوا عمر علی بھائی بھائی، یہاں سے معلوم ہوا عثمان و علی بھائی بھائی۔ میرے لفظ نہیں ہے، ہاں ہاں قرآن کی آیت ترجمانی کرتی ہے دنیا والوں، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور دنیا والوں محمد اللہ کا رسول ہے اور میرے نبی کے ساتھ چلنے والے لوگ، میرے نبی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ یہ کافروں کے اوپر تو سخت ہیں لیکن رحماء بینہم آپس دی اندر کھنڈ تے کھیر نے۔ صحابہ کا آپس میں کیا ہے؟ سب کہیں گے پیار ہے۔ صحابہ کا آپس کے اندر کیا ہے؟ صحابہ کا آپس کے اندر محبت ہے، آپس کے اندر الفت ہے۔ یہ پیار کا نتیجہ ہے کہ نام ابو بکر رکھا جا رہا ہے، یہ پیار ہے کہ نام عمر رکھا جا رہا ہے، یہ پیار ہے کہ نام عثمان رکھا جائے۔ اپنے بیٹوں کا نام بھی، اپنے پوتوں کا نام بھی میرے علی نے نام ابو بکر و عمر و عثمان رکھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں سے یہ چلے، چلتے چلتے اس کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں سے فوجیں آ گئیں۔ عبید اللہ بن زیاد فوج کی کمان کر رہا ہے، ادھر سے فوجیں ہیں ادھر سے فوجیں ہیں، محاصرہ کر دیا گیا۔ وہی لوگ سامنے آئے جن لوگوں نے حضرت حسین کو خط لکھے تھے۔ تعداد کتنی تھی؟ جو بعد میں آئے چلو وہ بھی سن لیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں بلانے کے لیے ان بدبختوں نے، ابن سبا کے ٹولے نے جو خطوط لکھے تھے ان کی تعداد 18,000 تھی۔ کتنی؟ 18,000۔ جب وہ سامنے آئے تو پوچھا گیا وہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ فلانا ہے۔ تو حضرت حسین نے کہا بدبختو آج مجھے بلا کے اس ٹولے کے اندر کھڑے ہو، مجھے بلا کے میرے دشمن بنے کھڑے ہو، مجھے بلا کے ادھر کھڑے ہوئے ہو۔ یہ وہ خط نہیں، تو نہیں ہے جو مجھے بلایا تھا، یہ فلاں تو نہیں ہے جو مجھے بلایا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آج اگر یہ خطوط سامنے آ گئے تو ہم بھی مارے جائیں گے، یہ خطوط سامنے آ گئے تو ہمارا بھی پھکا نہیں بچے گا۔ لہذا انہوں نے محاصرہ کیا۔ اس محاصرے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں لگائیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے، اس کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، اس کے ساتھ جو 6 افراد آئے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 شرطیں لگائیں۔ پہلی شرط فرمایا مجھے یزید سے ملنا دیا جائے، اگر اس بات پہ تم نہیں آتے تو مجھے واپس بھیجا جائے، اگر اس بات پہ تم نہیں آتے تو مجھے سرحدوں کے اوپر بھیجا جائے جہاں جہاد چل رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا اگر وہاں ملاقات کا ٹائم بنایا گیا تو سارے پول کھل جائیں گے، اگر ادھر آتے ہیں تو ایک دن پھر بھی ہمارا یہ راز کھل جائے گا۔ انہوں نے ادھر ہی محاصرہ کر کے اس یعنی قافلہ جو وہاں ٹھہرا ہوا تھا کربلا میں، خیمے لگائے ہوئے تھے، عبید اللہ بن زیاد اور اسی طرح یہ شبر، یہ سارے رل مل جل کر آگ لگانا شروع کی۔ جب آگ لگی تو باہر نکلے۔ یہاں بھی ایک بات ضروری سمجھتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اندر جو بیویاں تھیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بی بی زینب اور بہت ساری خواتین کی تعداد تھی، وہ اپنے خیمے سے باہر نکل کے آئیں اور نعوذ باللہ انہوں نے دھاڑ و فریاد شروع کر دیا۔ ان کے سروں پہ دوپٹہ نہیں تھا۔ یہ بات میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ اہل بیت گھرانہ ہو، نبوت کا گھرانہ ہو، صحابہ میرے نبی کے اصحابیات ہوں اور اتنے اونچے خاندان والی عورتیں ہوں، وہ مرنا تو شہید ہونا تو قبول کر سکتی ہیں، جان کی بازی دینا تو لگا سکتی ہیں، لیکن بے پرد ہو کر اپنے خیمے سے باہر نہیں آ سکتی۔ مانتے ہیں اس بات کو؟
جن کے کیوں نہ کہوں جس گھر میں قرآن اترا ہو، زور سے جس گھر میں قرآن اترا ہو، وہ فاطمہ جس نے شرم و حیا اللہ اکبر میرے نبی کی گود میں سیکھا ہو، وہ فاطمہ جو فوت ہونے سے پہلے حضرت علی سے کہے علی جی فاطمہ جب میں فاطمہ دنیا سے چلی جاؤں نا تو میری ایک وصیت ہے۔ جی فاطمہ بولیے گا۔ بی بی فاطمہ نے کہا تھا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن کے اجالے میں نہ اٹھانا کہ کسی غیر محرم کی نظر فاطمہ کے جنازے پہ نہ پڑ جائے۔ ہاں تو وہ اندر ہی محصور تھیں، خیمے میں تھیں، لیکن وہ چپ نہیں بیٹھی تھیں، وہ قرآن کی تلاوتیں کر رہی تھیں۔ اور جتنا کنبہ قبیلہ تھا علماء نے لکھا ہے وہ ایسے نہیں تھا، ہاتھوں میں تلوار تھیں۔ میدان کربلا میں جب آئے تو انہوں نے ادھر سے قرآن کی تلاوت ہوتی۔ اگلی بات سنیں، یہ 3 دن جو محاصرہ ہوا، یہ خبیث لوگ جو انہوں نے آ کے محاصرہ کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 3 دنوں میں قرآن کی تلاوتیں کرتے رہے اور روزہ کی حالت میں رہے۔ 3 دن روزہ بھی رکھا اور قرآن کی تلاوت بھی کی۔ ایسے تو نہیں اللہ والے نے کہا تھا جاوا قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدان دے سلطان تو۔ زور سے میں جاوا قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدان دے سلطان تو، مصطفیٰ دا جگر وسدا تیرا تلے، پڑھدا قرآن دے 3 سپارے گئے۔ نماز کا وقت ہوتا، نماز نہیں چھوٹی، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹی، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ علی اکبر بھی شہید ہو گئے۔ ہائے چھوٹا بچہ ہے، شیر خوار ہے، بھوک ہے، پیاس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، باہر لے کے آئے، شاید ان ظالموں کو ترس آ جائے۔ وہاں سے تیر آیا، علی اصغر کے گردن کی اوپر تیر لگا، علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ سارے لوگ مقام پا گئے، سارے لوگ شہادت کے عظیم رتبے پہ چلے گئے، اللہ کے حضور قربانی دے دی۔ ابھی حضرت حسین میدان میں آئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کی حالت میں ہے۔ ظالموں نے دیکھا اکیلا حسین ہم سب پہ بھاری ہے۔ ہاں سبحان اللہ، اکیلے حضرت حسین تھے میدان میں، میرے نبی کا نواسا اکیلے ہی لڑ رہے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو یاد رکھنا، نماز جہاد میں کھڑے ہوئے ہو، اگر نماز کا وقت ہو جائے تو فرمایا نماز ادا کرنی ہے۔ آپ اس مسئلے سے شاید واقف ہوں یا نو، فوجیں ہوں، ادھر دیکھیے گا، آگے دشمن ہے، جہاد جاری ہے۔ فرض کرو 100 فوجی کھڑا ہے، 100 مجاہد کھڑا ہے، فرمایا 50 لڑتے رہیں، 50 واپس آئیں، امام کے پیچھے نماز پڑھے، 1 رکعت پڑھ لے، یہی فوجیں 1 رکعت پڑھ کے ادھر یعنی محاذ پہ چلی جائے، وہی فوج آئے، وہ آ کے چلتی آئے، اسی امام کے پیچھے بقایا نماز پڑھے، پھر یہ چلے، پھر وہ آئے۔ فرمایا آپ چلتے بھی رہو نا، پھر بھی میں تمہاری نماز کو قبول کروں۔ ہاں جہاد میں نماز معاف نہیں ہے، دکان میں معاف ہے، ذمہ داری میں معاف ہے، تجارت میں معاف ہے، گھر میں مسجد سے سوئے رہا، قریب مسجد ہے، اذانیں ہو رہی، آواز آ رہی حی علی الصلاۃ، حی، ہم نیند میں پڑے ہیں۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اگر سارے لوگ آ جائیں تو میرے خیال میں یہ مسجد
पूरी ना हो जाए, ऊपर दूसरी मंजिल बनानी पड़े। पड़े हुए हैं, मज़े से पड़े हुए हैं। हाँ बस वही जो 4 बंदे नमाज़ पढ़ती सुबह को, एक सब कभी कभी पूरी होती है, वरना नहीं। मेरे हुसैन ने सबक दिया मैदान करबला में, मैंने ना नमाज छोड़ी थी ना कुरान छोड़ा था। ये सबक ले। आखिर वक्त आ गया, सजदे की हालत में है, जालिमों ने देखा अभी वारा है, हमला करने वाले ने किया, सर पे हमला हुआ। इसलिए अल्लाह वाला कहता है दुनिया वालों, ये तो वो हुसैन है कौन कि अली बाबा, अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदे, इबादत हो तो ऐसी हो। अली बाबा नबी नाना, शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदे, इबादत हो तो ऐसी हो। मेरे हुसैन भी शहीद हो गए, हुसैन का ख़ानदान भी शहीद हो गया। इसलिए अल्लाह वाले ने कहा था, जवान बेटे की मैयत पे जो ना रोया वह हुसैन। ये जुमले पे गौर करना, जवान बेटे की मैयत पे जो ना रोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो कर भी कुछ न खोया वह हुसैन, जिसने आलम को अपने खून से धोया वह हुसैन, जिसने सब कुछ खो कर भी कुछ न खोया वह हुसैन। जिन्होंने बेटे शहीद हो गए, कुंबा कबीला शहीद हो गया, लेकिन आंख से अश्क नहीं, क्योंकि कुरान मुकद्दस की आयत थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ये कुरान मुकद्दस है, दूसरा पारा है, सूरह बकरा है, दूसरे पारे का तीसरा रकू है। जब ये आयत ख़त्म होती है, अगली आयत कुरान कहता है, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात। और दुनिया वालों, जो मेरे रास्ते में शहीद हो जाएं, कत्ल हो जाए, उनको मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है। मैंने एक किताब में पढ़ा इस आयत की, बल्कि मुफस्सिरीन ने लिखा, बड़ा मैं हैरान हो गया। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ा था, ना ही किसी से सुना था। बेहतरीन तौजीह बयान की। उन्होंने कहा, जब शहीद हो रहा होता है ना, उसके दिल पे या उसके जिस्म पर गोली लगती है, तलवार लगती है, नेज़ा लगता है, तो लगने से पहले अल्लाह का दीदार हो जाता है। लगने से पहले रब का, सारे बोलेंगे रब का। उन्होंने दलील दी, शायद ना सुना हो ये बात, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं माशाल्लाह। दलील ये दी कि हाँ, इसलिए जब शहीद जन्नत में होते हैं, अल्लाह पूछता है, बताओ किसी चीज़ की ज़रूरत है, देवा दोनों। शहीद के अंदर मौला बड़ा तेरा शुक्र है, इन्ना कुछ दिता और दी ज़रूरत ही कोई नहीं। अल्लाह फिर पूछता है, शहीदों बताओ मेरे लिए जाने दे। कहते हैं मौला बहुत दिता, बहुत दिया, ज़रूरत नहीं है। जब तीसरी मरतबा मेरा रब पूछता है, तो शहीद कहते हैं, मौला अगर देना है ना तो यूं कर, इसी रूह को उसी जिस्म में डाल जो उहद में है, उसी जिस्म में डाल जो करबला में है, उसी जिस्म में डाल जो हुनैन और बदर के अंदर है। फिर यही जिस्म तेरी दरबार में जाए, लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, हम शहीद होते रहें, दोबारा जाते रहें। मेरे रब ने कहा, ये तो मेरा कानून नहीं है। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, जब मौत आ जाए तो क़ियामत वाले दिन से पहले दोबारा जिस्म के अंदर रूह लौटती नहीं है। फरमाया, इसलिए उन्होंने फरमाया, यहाँ से मालूम होता है कि शहीदों को, इधर देखिएगा, शहीदों को जन्नत में भी इतना मज़ा नहीं आता जितना गोली लगते वक्त, तलवार लगते वक्त मज़ा आया था, क्योंकि उस वक्त उनको अल्लाह का, सारे बोले अल्लाह का। तो हदीस पाक में आता है, जब ये सारे इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको जन्नत दे, ज़ोर से कहें, ज़ोर से कहें, जब जन्नत में इंशाअल्लाह हम होंगे ना, इंशाअल्लाह उम्मीद है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, मास्टर अमीन साहब के, ये अपना ख़ानदान में से थे, वो गधा रेडी चलाते थे, लेकिन बड़ा चाचा बशीर साहब, वो कभी कभी आते कहते हैं, मौली साहब अल्लाह को डिठे बग़ैर ईमान घेना यूँ,
نبی سے کو ڈٹھے بغیر ایمان کے نایوں ولاوی اللہ جنت نہ دے وے تو بل اون دی تو بل زیادتی ہے. سبحان اللہ. محبت میں کہتا تھا. ایسا بندہ تھا بالکل گدھا چلاتا تھا. میں نے ایک دن جمعہ وہاں پڑھایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان بیان کی تو شام کو میرے پاس ہے کہنے لگے مفتی صاحب مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میرا دل کرتا ہے کہ ابو بکر کو دیکھو. میں نے کہا یا درود شریف شروع کر دے انشاءاللہ ابو بکر صدیق کی زیارت ہو جائے گی. انہوں نے شروع کیا اور میں نے سورۃ قریش بھی بتائی پڑھتا رہا. 15-20 دن کے بعد جب میں بدلے گیا تو میرے پاس آئے کہتا مفتی صاحب آج جمعہ رات کو ابو بکر صدیق کی مجھے زیارت ہو گئی. ایسے بندے جو ہے نا وہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں جو رب کو کہے مولا تجھے دیکھا نہیں ایمان لے آئے ہیں تیرے نبی کو دیکھا نہیں. یہ باتیں ایسے لوگوں کی اللہ پسند کرتا ہے. اور سبحان اللہ کیا کہہ رہا تھا ہم انشاءاللہ جنت میں ہوں گے تو اللہ پوچھے گا جنتیوں بتاؤ کسی چیز کی ضرورت. ہم کہیں گے مولا بہت کچھ دیا. آخر کار حدیث میں ہے یہ اپنی طرف سے نہیں جب اللہ اپنا دیدار جنتیوں کو کرائے گا نا خدا کی قسم جنتی جنت بھول جائیں گے. کہتے جنت وچ مزہ کوئی نہیں جڑا رب دی دیدار دے وچ مزہ ہے. تو یاد رکھو جب شہید ہوتا ہے اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے اس لیے اس کو مزہ آتا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ موت تو آنی ہے موت شہادت کی دے. اللہ موت تو آنی ہے موت مدینے کی دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.